السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے نجات کا مہینہ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور جس میں روزے فرض کیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان میں برکتوں کی بارش ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر نیک عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ ایک خاص عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا، جو اس کی بے انتہائی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے افضل رات، رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کا ثواب 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہے، اس لیے ہمیں اس رات کو تلاش کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ روزے، تقویٰ اور صبر کی تربیت۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، پرہیزگاری اور اللہ کے خوف کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے سے نفس کی تربیت ہوتی ہے، صبر اور برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وقت اللہ سے اپنی حاجات مانگنے، مغفرت طلب کرنے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صدقہ دینا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ افطار کرانے کا عظیم ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ یہ حدیث ہمیں دوسروں کو کھانا کھلانے اور خدمت خلق کی ترغیب دیتی ہے۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے جسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ہر ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مہینے میں ہر وہ نیکی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں جذبہ عطا فرمائے کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں اور پورے 30 روزے رہے رمضان المبارک کے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔